الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت ان صحابہ کرام کا مجمع لگا رہتا جو غرباء اور فقراء مسلمین تھے۔ حضرت بلال حبشی، صہیب رومی جیسے صحابہ جن کا رہنا سہنا سب حضور کی بارگاہ میں رہتا تھا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں کے رہنے کی وجہ سے بہت سے کافرین جو مالدار تھے، رئیس تھے، ان کی یہ خواہش ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہر وقت یہ غریب فقیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے تن کے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں، اس لیے ہماری شایان شان نہیں کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں، اس لیے آپ ان کو اپنے در سے دور کر دیں تاکہ ہم آئیں اور آپ کی باتیں سنیں اور آپ پر ایمان لے آئیں، اور جب ہم لوگ ایمان لے آئیں گے تو مکہ کے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہم سرداران مکہ ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ رہا کرتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لائیں، کیونکہ آپ کا مقصد ہی وہی تھا۔ آپ اللہ کے گمراہ بندوں کو اصلی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئیں۔ تو دل میں اس قسم کا خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے لیے الگ وقت مقرر کر دیا جائے اور ان لوگوں کے لیے الگ وقت مقرر کر دیا جائے تاکہ جو مالدار لوگ ان کی وجہ سے آ نہیں پاتے ہیں وہ بھی آئیں اور ہماری بات سن کر ایمان لے آئیں، کیونکہ اصل تو ایمان لانا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، اور جن لوگوں کے تسکین کا ذریعہ ہی حضور کو دیکھنا تھا، اور جن کی ساری ثروت و دولت حضور کی صحبت تھی، ان لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی حضور کی بارگاہ سے دور کیا جائے اور ان متکبرین کافرین کو بلایا جائے اور ان کو بٹھا کر بات بتائی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب، آپ تو اپنی ذات کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں، انہی لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہا، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، ولا تعد عیناک عنہم، اور اے محبوب آپ کی چشمے کریمانہ ان کو چھوڑ کر کسی اور پر نہ پڑے، یہ آپ کی ایک چشمے کریمانہ کے محتاج ہیں، لا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہ کسی اور پر نہ پڑے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کی تسکین خاطر اور دلی آرام کے لیے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان مالداروں کی وجہ سے ان غریبوں کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی طرف سے تربیت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ اگر قلب اطہر میں کوئی بات ایسی آتی ہے تو رب تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کی تربیت فرماتا ہے اور تعلیم فرماتا ہے۔
اور دوسری بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اگرچہ وہ غریب ہوں، اگرچہ وہ مال والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا اس کے بعد کہ وہ اپنے غریب صحابہ کے ساتھ ہی زیادہ رہتے اور کسی کے لیے بھی کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کے لیے عام وقت تھا، چاہے وہ وقت کا سردار ہو یا حاکم ہو۔ حضرت بلال حبشی اور صہیب رومی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کو بھی بیٹھنا رہتا تھا، اور اس بات کو آپ ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپس میں علم دین کی محفلوں کو سجایا کرتے تھے، اور ان کے درمیان بھی ذکر و اذکار کے حلقے لگا کرتے تھے، اور جس نے حضور سے جو سیکھا ہوتا وہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے۔ باضابطہ اسلامی تعلیم کو حاصل کرنے کا اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی ایسا پیریڈ نہیں لگتا تھا کہ اس وقت نماز روزے وغیرہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور نماز روزہ تو کیا، یہ بارگاہ تو وہ تھی کہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی ساری زندگی کے مراحل اور ابتدا سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی حقیقت میں کس چیز میں ہے، وہ اس بارگاہ سے سکھائی جانے والی تھی، اور بتایا جانا تھا کہ کس طریقے سے ایک انسان کامیاب ہوگا، زندگی کے سارے راز و اسرار اور زندگی کے ترقی کے سارے اسباب اور سارے علوم یہاں سکھائے جانے والے تھے۔ اس لیے اگرچہ باضابطہ یہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، لیکن یہ بارگاہ کسی یونیورسٹی سے کم نہیں تھی۔ ہر قسم کا علم یہاں دیا جاتا تھا، دین کا علم بھی سکھایا جاتا تھا، دنیا کا علم بھی سکھایا جاتا تھا، تجارت بھی یہاں سکھائی جاتی تھی، کاروبار کے مسائل بھی یہاں بتائے جاتے تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ دنیا میں حکومت کیسے کرنی ہے، اس کی سیاست کے کیا معاملات رہیں گے، یہ بھی اس بارگاہ سے سکھایا جاتا تھا۔ ایک یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے میں کس طریقے سے کام کرنا ہے، ہر طریقے کا مضمون، ہر طریقے کا سبجیکٹ وہاں موجود ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر قسم کا سبجیکٹ تھا، اسی لیے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا کے 3 حصوں پر انہی صحابہ کرام نے، جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں سان و ادب طے کیا تھا، باضابطہ کسی یونیورسٹی میں علم حاصل کر کے سیاست کے احکام نہیں سیکھے تھے، لیکن بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک عرصے دراز تک انہی صحابہ کرام نے حکومت فرمائی تھی، اور حکومت کا ہر نظام اللہ کے محبوب نے ان کو سکھا دیا تھا۔ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صحبت کا اثر تھا۔ اس لیے صحابہ کرام جب تک حضور تشریف فرما رہتے، حضور کی بارگاہ میں سان و ادب طے کر کے جو حضور فرماتے وہ باتیں حضور سے سیکھتے۔ اب اس میں دین کی باتیں بھی ہوتی اور دنیا کے وہ معاملات بھی ہوتے جن سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو ترقی دیتا ہے،
وہ ساری باتیں حضور کی بارگاہ سے صحابہ سیکھتے، اور جب حضور مجلس میں موجود نہ ہوتے تو پھر صحابہ کرام آپس میں ان مسائل پر ڈسکس کیا کرتے تھے جو مسائل انہوں نے حضور کی بارگاہ سے سیکھے ہوتے۔ تو اس کا طریقہ یا تو یہ ہوتا کہ وہ بیٹھ کر تکرار کر رہے ہوتے، یا یہ ہوتا کہ کوئی حضور کی نیابت ادا کرتے ہوئے ان کے درمیان بیان کا سلسلہ جاری رکھتا۔ جیسے ایک طریقہ علم حاصل کرنے کا یہ بھی ہے کہ کوئی عالم دین کرسی خطابت پر براعظمان ہو کر دین کی باتیں بتاتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چند جاننے والے آپس میں بیٹھ جائیں اور جو معلومات ہو دین کی وہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باضابطگی کے طور پر کسی مدرسے یا کسی اسکول میں ایڈمیشن لے کر علم کو حاصل کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ سارے طریقے رائج تھے۔ تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہاں ابھی اس مجلس میں چل رہا تھا، جو مجلس حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تمام صحابہ بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے درمیان بیان فرما رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور کا آنا تھا، معلم کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا معلم اور استاذ بنا کر حضور کو بھیجا ہے۔ تو اب ان کی بارگاہ میں کون لب کشائی کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ بیان کر سکے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ خاموش ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اپنے بیان کو جاری رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انت احق منی، آپ اس بات کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ مقام آپ ہی کا ہے کہ آپ ہی اس معاملے کو آگے بڑھائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے بیان کو جاری رکھو، اس لیے کہ تمہاری جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے درمیان روکے رکھوں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقام کو بھی بیان کیا، اور ان کی اس علمی محفل کے معاملے کو بھی بیان کیا کہ مجھے اپنے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے درمیان روکے رکھوں۔ تو علم دین کی مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے، اور جن لوگوں کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا وہ جانتے ہی ہیں کہ حجرہ اقدس مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل ہے، جہاں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے۔ تو آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ، ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ایک ذکر یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرنا، تسبیح کرنا، تسبیحات و تحلیلات، ہر آدمی اس میں اپنے اپنے معاملے میں مگن رہتا ہے۔ ایک ہی ہے یہ ذکر۔ تو ایک طرف ذکر کی محفل تھی، لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دوسری طرف صحابہ کرام تھے جو علم دین کی گفتگو پر ڈسکس کر رہے تھے۔ ان کے درمیان شرعی مسائل ڈسکس کیے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ اس مجلس میں تشریف لے گئے جہاں پر لوگ علمی گفتگو کر رہے تھے۔
علماء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی محفل کو چھوڑ کر علمی محفل کو اختیار کرنا، حالانکہ ذکر کی محفل بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن علمی محفل کو اختیار کرنا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی محافل کو پسند کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہا ذکر کرنے والا اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن علم دین کی گفتگو کرنے والا اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی محفل کو پسند کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گفتگو پر جو آپ کا بیان جاری تھا اور فرمایا کہ تم بیان جاری رکھو، لیکن وہ خاموش ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے درمیان رکھوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہ میرے صحابہ، تمہاری جماعت کا کوئی گروہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور علم دین کی محفل سجاتا ہے تو جتنی تعداد میں انسان ہوتے ہیں اس مجمع کے اندر اتنی ہی تعداد میں اللہ کے فرشتے وہاں آ کر شامل ہو جایا کرتے ہیں، اور جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو وہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب تم الحمدللہ کہتے ہو وہ فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو وہ فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اگر تم اس مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعائیں کرتے ہو تو وہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور پھر جب تمہاری وہ علمی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ فرشتے کے آنے جانے کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ کے ذکر اور اس کے علم کی محفل کو سجا کر بیٹھے تھے، ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ان فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا، ہم روئے زمین پر ایک ایسی محفل میں گئے جہاں لوگ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بول رہے تھے اور تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، اور اے میرے مولا وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو اس مجلس میں موجود تھے ان سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، ان میں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے بد کردار تھے، بڑے گناہگار تھے، کیا ان کی بھی بخشش ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ذکر و اذکار کرنے والے اور یہ علم دین کی محفل لگانے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے، جو ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، تو ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے، آج علمی محافل انسانوں سے سنی نظر آتی ہے، اگر اعلان کیا جائے، اگر پرچار کیا جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں درس ہوگا، بہت سے علماء اپنے اپنے طریقے پر، مبلغین اپنے اپنے طریقے پر بہت سے اعلانات کرتے ہیں، بھئی یہاں درس بہار شریعت ہوگا، یہاں پر حدیث پاک کا درس ہوگا، یہاں پر فلاں علم سکھایا جائے گا،
بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل ان باتوں کی طرف کھنچاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر ان علمی محفلوں سے غافل رہ جاتے ہیں جو واقعی ہماری دین اور دنیا کے لیے بڑی بہترین ہدایت کی راہ ہے اور آخرت کے لیے بے شمار اس میں فائدہ ہے، اس لیے کہ ہمارے دل دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہیں اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، ایک مرتبہ بلانے پر جوگ در جوگ سب لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی دعوت ہو تو 10 کو لے کر پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، سب نہیں، اکے دکے لوگ بھی اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں ایک مسئلہ بھی یاد آ گیا تو سنتے چلیں کہ بغیر دعوت کے کسی محفل میں شریک ہونا ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بغیر دعوت کے کسی محفل یعنی کھانے کی دعوت میں گیا وہ چور بن کر گھسا اور ڈاکو بن کر نکلا، ایسی مثال ہے اس کی۔ تو اس لیے بغیر دعوت کے بھی کسی جگہ جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعوت دینے والے نے جتنے لوگوں کی دعوت دی ہے بغیر اس کی اجازت سے اس سے زیادہ لوگوں کو لے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا ہی ہمارے اسلام کی پختگی ہے اور ایمان کی پختگی ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ دنیا کی محفلوں کی طرف بڑے جوک اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی اجتماعیت کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن دین کی محفلوں اور علم دین کی مجلسوں کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا۔ یہ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں ہماری محرومی ہے، جبکہ آپ نے بھی سنا کہ علم دین کی محفل یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ محفل ہے اور فرشتوں کی محفل ہے۔ حضرت علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے فرشتوں کے حالات اور فرشتوں کی عادت و اطوار پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی، جیسے مثال کے طور پر ہمیں بھی ذوق و شوق ہوتا ہے، ہماری بھی کوئی خواہش ہوتی ہے اور ہمارا بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ جانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عادات بھی بنائی ہے اور فرشتوں کا بھی ذوق و شوق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا ذوق و شوق کس میں ہے؟ فرماتے ہیں محبت و مجالس ذکر و اقبالہم علیہا و حنینہم الیہا و حفتہم بہا و مساعدتہم لأہلہا فی الذکر و تکثیر سوادہم۔ فرماتے ہیں علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فرشتوں کی عادت کیا ہے؟ فرشتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ذکر کی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں، علم کی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں اور ان مجلسوں میں آتے جاتے بھی ہیں، ان مجلسوں میں آتے جاتے بھی ہیں۔ وَحَنِينُهُمْ إِلَيْهَا، اور ان مجلسوں کے وہ مشتاق ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمیں اگر پتا چلے کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز لگی ہوئی ہے اور ہم اس کے شوقین ہیں تو ہم 30 40 50 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض شہر والوں کو ان کے ارد گرد شہروں کے 30 کلومیٹر 20 کلومیٹر پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ ہوٹل کھلی ہے جہاں پر فلاں ڈش بڑی بہترین ملتی ہے، تو ہم پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہمارا شوق ہے کہ اب کوئی ہم کو بتا رہا تھا کہ رمضان مہینے میں وہ تراویح پڑھانے وہاں گئے تھے بھاؤ نگر، تو وہاں سے لوگ احمد آباد ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے رمضان کی راتوں میں۔ یہ ان کا شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسا شوق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین علم دین حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے، مہینوں پیدل چل کر ایک ایک حدیث لینے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے،
یہ ان کا شوق تھا اور یہ ہمارا شوق ہے۔ الغرض یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے آخرت کی بہتری عطا فرمائے اور جس کو چاہے دنیا کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتے حنینہم الیہا، مجلس ذکر کے مشتاق ہوتے ہیں کہ جب انہیں علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ علم کی مجلسیں لگی ہوئی ہے، وہ فرشتے وہاں علم کی مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے رات کی تاریکیوں میں اللہ کے شہروں میں پھیل جاتے ہیں اور گلیوں گلیوں کا چکر لگاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر علم کی محفل لگی ہوئی ہے اور کسی فرشتے کی نظر اس محفل پر پڑ جاتی ہے، تو وہ فرشتے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہتے ہیں حلموا الی حاجتکم، اے فرشتوں کی جماعت آ جاؤ اپنے مقصد کی طرف، تمہارا مقصد یہاں لگا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو گلیوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، راتوں میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے آخر تک علم دین کی ان مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلی حدیث میں سماعت کیا، پھر ذکر کی محفل میں آخر تک شریک رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب عرض کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ان کا شوق۔ علامہ نجم الدین فرماتے ہیں کہ حنینہم الیہا، فرشتوں کو مجلس ذکر کا شوق ہوا کرتا ہے۔ وحفتہم بہا، اور وہ جب ان مجلسوں کو پا لیتے ہیں تو ان مجلسوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اس کا خلاصہ یوں بیان کیا گیا کہ جہاں علم کی محفلیں یا ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے اس تعداد میں آتے ہیں کہ وہ اپنے پروں سے ان محفل والوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر دوسرے فرشتے، پھر ان کے اوپر تیسرے فرشتوں کی جماعت، یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک وہ فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں اہل ذکر اور اہل علم کی محفلوں کی بات ہے۔ پھر فرماتے وہ مساعدتہم لأہلہا بالذکر، اور وہ ذکر کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ذکر کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تکثیر ثوابہم، اور ان محفلوں میں شریک ہو کر ان کے مجمع کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے مجمعوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے فرشتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو علامہ نجم الدین فرماتے ہیں کہ ان عادتوں کو اپنانا فرشتوں کی عادت کو اپنانا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کو اچھا کام کرتے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کے ہر کام میں آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار وہ فرشتہ صفت آدمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے فرشتوں کی یہ عادتیں ہیں کہ وہ اللہ کے جو ہے ضرورت مند بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کاموں پر لگایا ہے ان کاموں پر لگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کے شوق و ذوق کی عادت، وہ کام کرنا تو ان کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمدبرات امرا، اور اس جماعت کی قسم جو معاملات کو تدبیر دینے والی جماعت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جماعت فرشتوں کی جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو زمین و آسمان کے معاملات کو تدبیر دینے کا کام سپرد کر رکھا ہے۔ کسی کے سپرد بارش برسانا ہے، کسی کے سپرد ہوا چلانا ہے، کسی کے سپرد رزق پہنچانا ہے، کسی کے سپرد ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بنانا ہے، کسی کے سپرد زندگی کو چلانا ہے، اور کسی کے سپرد روح کو قبض کرنا ہے۔ گرد کی جتنے مختلف کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت ان کام کو انجام دینے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والمدبرات امرا، اس جماعت کی قسم جو دنیاوی معاملات کو انجام دیتی ہے، یہ ان کے کام ہیں، یہ ان کے کام ہیں جس کو ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ان کا شوق کیا ہے؟ ان کا شوق یہ ہے کہ وہ ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں،
وہ اپنے کام کاج کے ساتھ ذکر کی محفلوں کو تلاش کر کے اس میں شریک ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عادت کے مطابق صبح سے لے کر رات تک ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، وہ ہماری عادت ہوتی ہے، اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے شوق کی طرف جاتے ہیں. ہم اپنے شوق کی طرف جاتے ہیں، پھر جس کا جو شوق ہوتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. جو دنیاوی معاملات کا مگن ہوتا ہے وہ دنیاوی معاملات کی طرف جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر کی طرف اور اس کے شکر کی طرف اور اس کا عادی ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت و ریاست میں لگ جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو لوگ عزت کے ساتھ پکاریں، اور ہر چاہتا ہے کہ ہمیں فرشتہ صفت آدمی کہا جائے. تو آئیے فرشتوں کے شوق والے کام کرنا شروع کر دیں، علم دین کی مجلسوں میں شرکت کرنا شروع کر دیں. ہم میں سے اکثر کی عمریں وہ ہیں جو باضابطہ کسی مدرسے میں علم دین حاصل نہیں کر سکتے، باضابطہ کسی مدارس میں نہیں جا سکتے ہیں. تو ہم کم از کم ہفتہ واری یا ماہانہ جہاں پر بھی دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہاں شرکت کریں. بحمدہ تعالی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں. یہ بھی ذکر و شکر کا ایک اجتماع ہے، یہ بھی محفل علمی کا ایک سلسلہ ہے جہاں کچھ نہ کچھ آدمی سیکھ کر ہی جاتا ہے. اللہ کی یاد سیکھے گا، رسول اللہ سے محبت سیکھے گا، اپنے فرائض اور واجبات سیکھے گا، اور کچھ نہ کچھ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہی ہو جائے گا. تو ان مجلسوں میں ضرور شرکت ہوں. حقیقت میں ہمارے دلوں کا سکون پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے رب نے انہی چیزوں میں رکھا ہے. اور یاد رکھیں، زمانے بھر کی عبادت وہ کام نہیں آ سکتی جو علم کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہمارے کام آ سکتا ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت سلیمان بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے وقت کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا یا والدی، اے میرے والد بزرگوار آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت سلیمان بن منصور کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میرے بیٹے مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے. تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ تو کہا کہ جب میں روح قبض ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ یہ گناہگار بوڑھے، ہم نے تجھے کیوں بخشا ہے تجھے معلوم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا کے اندر ذکر کی محفلیں سجایا کرتا تھا، علم دین کی مجلسیں لگایا کرتا تھا، اس میں ہمارے بندوں کو ہماری یاد دلایا کرتا تھا. ان بندوں کے اندر ایک مجلس میں ایک ایسا بندہ تھا جو کبھی بھی ہمارے خوف سے رویا نہیں تھا، لیکن تیرے بیان کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے ہم نے تجھے بھی بخش دیا، اور اس مجلس میں جتنے لوگ تھے ہم نے سب کو بخش دیا ہے. پیاری اسلامی بھائیوں، یہ پروانے ہمارے تقسیم ہوتے ہیں علم کی محفلوں کے اندر، علم کی مجلسوں میں یہ پروانے تقسیم ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ قبر کا حال کیا ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا فضل و کرم تلاش کرنے کے لیے اگر ایسی ہی کسی مجلس میں ہم نے شرکت کر لی، ایک دو آنسو رب کے خوف سے جاری ہو گئے یا کسی کے بھی جاری ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے سبب ہماری بخشش فرما دے. اس لیے دنیا کے اندر جو کوشش کرنا ہے کر لینا چاہیے، جو معاملہ کرنا ہے کر لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے اندر اضافہ کرنے کے لیے علم دین کو حاصل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. آج کا زمانہ پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً بڑا پرفتن زمانہ ہے. ہر طرف سے ایمان کو لوٹنے کی تیاریاں چل رہی ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایمان و کفر سے اور اس کے علم سے ہم بالکل ناواقف ہیں. ہمیں نہ ایمان کی ڈیفینیشن معلوم ہے نہ کفر کے طریقے کو معلوم ہے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمانیات کو سیکھیں.
کن باتوں سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو سیکھیں۔ وقتاً فوقتاً ہر جگہ اس قسم کی مجلسیں لگا کرتی ہے بحمدہ تعالی۔ ایک عرصے دراز سے اسی بات پر ہمارا بھی درس ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر جمعہ، سنیچر اور دوشنبہ یعنی پیر کے دن، یہ 3 دن خاص ایمان اور کفر کے بیان کے لیے، فوراً عشاء کی نماز کے بعد یہ درس شروع ہوگا انشاءاللہ آج سے۔ آپ لوگوں کو میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں ان مجلسوں میں شرکت کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پروانے جو علم دین کی مجلسوں میں ملا کرتے ہیں ان پروانوں کے مستحق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ